بعض دعائیں اتنی شدت سے مانگی جاتی ہیں نا کہ لگتا ہے کہ پوری نہ ہوئی تو سانسیں اکھڑ جائیں گی، کیونکہ کچھ دعائیں زندگی سے جڑی ہوتی ہیں۔ تو سنو، جو کھویا ہے تم نے وہ اللہ کی مصلحت کا حصہ تھا، لیکن اگر آج بھی تم اللہ سے وہی مانگ رہے ہو تو سمجھ جاؤ اللہ نے تمہیں دعا کا راستہ دکھایا ہے اور تمہارے دل کو دعا کی جانب موڑ دیا ہے۔ دعاؤں کو معجزوں میں بدلنا اس رب کا کام ہے۔ جب تم لافانی دنیا اور ناقدرے لوگوں کے پیچھے بھاگ کر خالی ہاتھ رہ جاتے ہو نا، تو وہ رحمان تمہیں ایسے تھام لیتا ہے کہ پھر کبھی گرنے نہیں دیتا۔ اور کیا پتہ جس کو تم مستقل شکست سمجھ رہے ہو وہی جیت کی پہلی منزل ہو۔ اگر آج تم ٹوٹی ہوئی امید کے ساتھ معجزوں کی تلاش میں ہو اور تمہارا دل انتظار کر کر کے تھک چکا ہے اور اس خیال میں ہو کہ اللہ کب تمہارے نصیب میں کن کا قلم پھیرے گا، تو سنو، میرے نبی نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو مایوسی کو دل سے مکمل ختم کرے۔ اگر آج اصلاح حاصل کی بے چینی اور نہ ملنے کی تڑپ نے تمہاری مسکراہٹ چھین لی ہے تو یاد رکھو کہ اکثر تم اپنی محدود نظر سے اس چھوٹی سی دنیا کو دیکھ کر اس بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہو کہ خدا کی خدائی میں تمہارا بھی کچھ اختیار ہے اور تم اپنے دکھ اور اپنی مشکلات کو اپنے زور بازو جیسے چاہے حل کر سکتے ہو۔ مگر جب تم ناکام ہو جاتے ہو تو تمہاری نگاہیں اپنے رب کی مدد کو تلاش کرنے لگتی ہیں۔ اگر تم ذرا غور کرو کہ اگر انسان کو یہ قدرت حاصل ہوتی کہ وہ جب چاہے جیسے چاہے اپنی پسندیدہ چیزوں کو حاصل کر لے تو اس دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا اور ناقابل برداشت لمحوں میں دل کو صبر آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تمہیں اس آزمائش کے ذریعے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اگر آج کوئی پریشانی تمہیں لاحق ہے، کوئی درد تمہیں اندر سے توڑ رہا ہے، تو یاد رکھو قرآن کہتا ہے کہ ایوب علیہ السلام پر بھی ہمارا فضل ہوا تھا جب انہوں نے پروردگار کو پکارا تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ پھر تمہارا دل کیوں مایوس ہو کر قبولیت کے شک میں مبتلا رہتا ہے؟ تمہارا یقین بھی تو اسی طرح مضبوط ہونا چاہیے۔ یاد رکھو، قبولیت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جب دل وسوسوں اور اندیشوں سے پاک ہو کر اللہ پر کامل یقین رکھتا ہو۔ تم دل کو وسوسوں سے بہت دور رکھنا، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ جو دعا غفلت سے مانگی جائے وہ کبھی قبولیت تک نہیں پہنچ پاتی، یعنی وسوسے اور بے یقینی سے بھرا دل۔ اس لیے تم جب بھی اس رب سے مانگو پورے یقین سے مانگو۔ جب یہ دل یقین کے ساتھ اس کی بارگاہ میں دعا کرے گا تو تمہاری دعا بہت جلد قبول ہو جائے گی، کیونکہ جب دکھ آنسو بن کر گرتے ہیں نا تو وہ قبولیت کے اعلیٰ درجے پر ہوتے ہیں، اور پھر اللہ کی رحمت کے
ایسے دروازے تمہارے لیے کھلتے ہیں جو تمہیں کامیابی کی منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ وہ رب ٹوٹی ہوئی چیزوں کو بڑی خوبصورتی سے جوڑتا ہے۔ اور یاد رکھو، تہجد کی قیمت تو اللہ کی محبت ہے، اور یہ بھی قبولیت کی ایک بڑی نشانی ہے کہ جب تم اللہ سے محبت کرتے ہو نا، تو وہ تمہارے دل میں صرف ان لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو تمہاری محبت کے قابل ہوتے ہیں۔ تو جان لو کہ اللہ کی محبت اور اللہ پر گہرا یقین ہی تمہیں تمہاری منزل تک لے جا سکتا ہے۔ جن صاف نیتوں سے تم دعا مانگ رہے ہو نا، اللہ تمہیں اپنے ہی بندوں کے شر سے بچا کر تمہاری زندگی کا سفر بہترین منزلوں تک پہنچا دیتا ہے۔ تم صرف خدا کو جانو، پھر خدا جانے اور اس کی عطا جانے۔ مطمئن ہو جاؤ، ان قریب تمہاری دعائیں جب قبولیت کے دروازے کھولیں گی نا، تو تمہاری یہ زندگی نکھر جائے گی، اور یہ غموں کی چادر رحمتوں کا سائبان بن جائے گی انشاءاللہ۔ ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور کامنٹ کے ساتھ ہمارے اس نیو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔